وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی تیسری صورت سورہ آل عمران کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران سابقہ صورت سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، یعنی جو سورہ بقرہ کا موضوع ہے وہی اس سورہ کا بھی موضوع ہے، یعنی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت اور موجودہ امت مسلمہ کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اتمام حجت سابقہ امت مسلمہ کے ایک گروہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اس صورت میں اتمام حجت نصرانیوں سے کیا جائے گا اور اصل مخاطبین وہی ہیں۔ یہ صورت 200 آیات پر مشتمل ہے اور بغرض تفہیم ہم اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس کا پہلا حصہ 101 آیات پر مشتمل ہے، جس کے اصل مخاطبین بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے گروہ نصرانی ہیں، اور جس طرح سے سورہ بقرہ کی ابتدائی 39 آیات تمہیدی نوعیت کی تھی، تو اس کی بھی ابتدائی 32 آیات ہم دیکھیں گے کہ اس کی بھی نوعیت تمہید کی ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے ضمن میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اس کے اصل معنی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یا یہ کلام جن پر نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو معلوم ہے، لیکن بات کے ادوار میں بعض لوگوں نے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے، جس میں سب سے زیادہ قرین قیاس بات تو وہی معلوم ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ صورتوں کے وہ نام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی صورتوں کے جو نام ہمارے سامنے اس وقت آتے ہیں جیسے بقرہ، آل عمران، نساء، یہ وہ نام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، بلکہ لوگوں نے بطور علامت یہ نام رکھ لیے۔ یعنی یہ سورت سورہ آل عمران، اس کا یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ اس میں ایک تذکرہ ہے آل عمران کا، عمران کی ایک فیملی کا، لیکن اس کا کوئی اصل موضوع آل عمران سے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اصل میں صورتوں کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رکھے ہیں، لہذا اس کا ترجمہ پھر یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے عبادت کے لائق۔ الحی القیوم، وہ الحی ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، اسی نے سب کو تھامے ہوا ہے، اسی نے سب کو سنبھالا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، قول فیصل کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، اور اسی مقصد کے لیے اسی نے تورات کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا اس سے پہلے۔ ھدی للناس وانزل الفرقان، وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی تورات اور انجیل یہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے اس نے نازل کی، اور وانزل الفرقان، اور اس الفرقان، اس حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب کو بھی اسی ہستی نے نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کہ اب اللہ تعالیٰ کی ان آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان کے منکر ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو غالب ہے اور اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی شے بھی، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو کہ تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے رحموں میں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت اس نے تمہاری صورت بنائی، کیف یشاء، جیسا کہ اس نے چاہا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی العزیز ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے، اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب، اس میں ہے کچھ محکم آیات۔ ہن ام الکتاب، وہ ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ تو وہ ہے کہ جو کہ محکم آیات ہیں، لیکن وَأُخَرُ متشابہات، کچھ
متشابہات بھی ہیں، کچھ ایسی آیات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کی ہیں کہ جو کہ متشابہ ہیں، جو کہ تشبیہ کے پیراوی میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی چونکہ قرآن حکیم میں ایک ایسی دنیا کا بھی تذکرہ ہے جس کے بارے میں ہم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا ہم اس دنیا میں ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بارے میں وضاحت بیان کی اور جب اس کے بارے میں دنیا کے لوگوں کو اس کی وضاحت کی تو تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا، دنیا ہی کی چیزوں سے تشبیہ دے کر اس عالم کی وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ قرآن حکیم میں ایسے بھی آیات بیان کی جائیں جو کہ آیات متشابہات ہوں، جس کی اصل حقیقت کو در حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے، اس لیے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کہ جس نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر تو کچھ محکم آیات ہیں جو کہ واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں، اور اصل کتاب وہی ہے، کتاب کی جڑ تو وہی ہے، لیکن کچھ متشابہات ہیں۔ اور لیکن معاملہ وہ ہے ان لوگوں کا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ مشابہ آیات ہیں، وہ ان آیات مشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسی کے درپے ہو جاتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اس کے ذریعے سے وہ کچھ فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی حقیقت، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یعنی یہ جو آیت متشابہات ہیں، یہ جو آخرت کے احوال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے اس اسلوب میں یہاں پر بیان کیا ہے، اس کی اصل حقیقت تو وہیں جا کر آنکھ کھلے گی جب آخرت میں تو معلوم ہوگا، لہذا اس وقت تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ ایسی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی تعویل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ لوگ جو کہ علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو اہل علم ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو کہ ہوش مند ہیں، جو کہ عقل مند ہیں، جو کہ سمجھدار ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہ تو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دلوں کو مت پھیر، ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت فرما جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے عطا کرنے والا، دینے والا تو در حقیقت تو ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، بے شک تو جمع کرنے والا ہے اس دن کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ وقت تو آ کے رہے گا کہ جس دن ہم سب کے سب جمع ہوں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر لیا، کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ایسا ہی معاملہ ہوا آل فرعون کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے گزرے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ تو پکڑ میں بہت سخت ہے۔ کل الذین کفروا ستغلبون، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے کہ تم بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ جس طرح سے آل فرعون کا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا، اسی دنیا میں غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرفرازی عطا کی، اور آل فرعون اسی دنیا میں سزا پا کر مغلوب ہو گئے۔ تو لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے ان مخاطبین سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اسی طرح سے مغلوب ہو کے رہو گے اگر تم انکار پر اڑے رہو گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم سب کے سب جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اور تمہارے پاس تو نشانی آ گئی ہے ان دو گروہوں کے معاملے میں جو آپس میں مڈ بھیڑ جن کا ہوا، جن کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ یعنی ابھی حال ہی میں یہ جو دو گروہوں کا مقابلہ ہوا، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، اس میں تو تمہارے سامنے بڑی کھل کر نشانی آ گئی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وأخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، منکر تھا۔ یعنی یہ جو غزوہ بدر کا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہوا، یہ کیا نشانی تمہارے لیے کافی نہیں کہ اس میں صرف 313 تھے اور ان کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا اور کیل کانٹوں سے اور ان کے پاس کچھ سامان حرب بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ تو بالآخر رسول اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے غلبہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ تو واقعی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا
وہ کفر پڑا ہوا تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے آپ سے دگنا ان کو دکھائی دیتے تھے. یعنی جب فرشتوں کی کمک ان اہل ایمان کی مدد کے لیے آئی تو یہ ان کو نظر آ گیا، اور یہ اگرچہ 1000 کی تعداد میں تھے تو ان کو ایسا نظر آیا کہ ہمارے مد مقابل جو لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ کم سے کم 2000 کی تعداد میں، اپنے سے دگنا ان کو نظر آیا. یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے ہی سے ان پر رعب طاری کر دیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو اپنی تائید سے مدد کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ہے عبرت آنکھوں والوں کے لیے، اس کے اندر نشان عبرت ہے. وہ اس غزوہ بدر کے واقعے پر ذرا غور کریں اور اس سے سبق حاصل کریں. اور وہ لوگ جو کہ بصیرت سے محروم رہ گئے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے تو شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت، من النساء والبنین، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیروں سونے اور چاندی کے مال جمع کرنے کی محبت، والخیل المسومۃ والانعام، اور گھوڑوں جو کہ نشان زدہ گھوڑے ہیں یعنی اصیل اچھے گھوڑے، ان کی محبت، والانعام مویشی، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا محض متاع ہے. یعنی یہ لوگ جو کہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں، جو کہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، وہ اصل میں اسی دنیا میں کھپ گئے ہیں. یہی دنیا میں عورتیں، بیٹے، ڈھیروں سونے چاندیاں جمع کرنا، مال و مویشی اور گھوڑے، ظاہری اس وقت کی قیمتی چیزیں یہی تھی. تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ انہی دنیا کی زندگی کی مال و متاع میں گھرے ہوئے ہیں اور اسی کی محبت ان کے دل میں کھبی ہوئی ہے. واللہ عندہ حسن المآب، حالانکہ اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے. وہ دنیا ہی کے ٹھکانے کو سب سے بہترین ٹھکانہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے. قل اونبئکم بخیر من ذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بھی بہتر ہے؟ تم ان چیزوں کو سب سے بہتر سمجھتے ہو، میں اس سے بہتر ہے تمہیں بتاؤں. للذین اتقوا، وہ لوگ جو کہ متقی ہیں، جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے رب کے پاس ہے وہ باغات جن کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کی پاک باز جوڑے ہوں گے، پاک باز بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی شے اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے وہ اپنے بندوں کو. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، بے شک ہم تو ایمان لے آئے، پس تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین، ان کی صفات بیان کی جا رہی. جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، اور سچے ہیں. والقانتین، اور فرما بردار ہیں. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت، وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس بات پر، خود گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس. والملائکۃ واولی العلم، اور فرشتے اور تمام اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط، اور وہ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے. وہ عدل کے ہی نظام کو قائم کرے گا آخرت میں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا اس کے نزدیک تو دین محض اسلام ہے. دین تو صرف اور صرف اسلام ہے. یعنی وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دیا ہے وہ اصل میں اسلام ہی دین ہے، اور وہ اسی کو دین سمجھتا ہے، اسی کو تم اختیار کرو، اور اسی کی دعوت اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کہ یہ کتاب دی گئی تھی، جو کہ کتاب کے حامل بنائے گئے تھے یعنی اہل کتاب، مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اسی دین اسلام میں اختلاف کیا، اور اختلاف کے سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، محض اپنی زدم زدہ کی بسبب، محض ضد اور ہٹ دھربی اور تعصب کی بنیاد پر کہ ہم ان کی بات کو کیوں مانیں اور ہم ان کے سامنے کیوں جھک جائیں، یہ بنی اسماعیل سے اس وقت نبی کیوں آ گیا ہے اور ہم ان کے سامنے اب سرنگوں کیوں کر لیں. محض اس زدم زدہ کی وجہ سے ہی انہوں نے ہمیشہ اختلاف کیا. ومن یکفر بآیات اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں بہت تیز ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو فقل ان سے کہہ دیجیے اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے، میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے. ومن اتبعن، اور وہ جو کہ میرے پیروکار ہیں، میرے فالوورز ہیں، ان سب نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اسلام لے آئے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ،
اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی اور ان امی سے یعنی بنی اسماعیل میں سے جو لوگ ہیں یعنی جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ان دونوں سے آپ یہ کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لے کر آتے ہو، تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو جیسے کہ میں نے اور میرے فالوورز نے کیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے کر آتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کی روش اختیار کرتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ محض پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ تو بس صرف بات کو پہنچا دیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی نشانی آئی، آیات آئی، اس کے انکار پر یہ اڑ گئے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان قسط، انصاف کے حق کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی یہ قتل کے درپے ہو جاتے رہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی ان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط کر لیے گئے، اکارت کر لیے گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے اب کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو کہ کتاب میں ایک حصہ دیا گیا تھا، کتاب کے حامل بنائے گئے تھے، ان کو تورات اور انجیل دیا گیا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں پکارا جا رہا ہے، انہیں بلایا جا رہا ہے اسی کتاب کی طرف۔ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ ہو۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ پھر جاتا ہے، روگردانی کی روش اختیار کرتا ہے، اور وہ منہ پھیرنے ہی والے ہیں، وہ اعراض کرنے والے ہی لوگ ہیں، یہ اعراض ہی کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آ چکا کہ وہ اس طرح سے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو بس گنتی کے چند دن کے لیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ اپنی ہر دھرمی اور اپنے تعصب میں یہ مبتلا ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے اس دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے جو وہ خود سے انہوں نے اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں جو خود سے گھڑتے ہیں، اس سے ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ انہوں نے بڑا عجیب دین بنا لیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، باقی سارے لوگ جو ہے وہ شاید اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کے لیے جہنم بنائی ہے اور ہمارے لیے تو خاص اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، تو لہٰذا ہم تو صرف جنت ہی میں جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا من گھڑت، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، تو پھر اب کیا ہوگا اس دن، یعنی ذرا اس دن کا تصور کریں۔ دنیا میں تو وہ اس غرے میں اور اس دھوکے میں ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں ڈالے گا، باقی تمام کی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن ذرا اس دن کا تصور کریں کہ جب وہ دن آئے گا، جب ہم جمع کریں گے اس دن، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی جانبداری کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ تو میرے خاص لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا معاملہ کچھ اور ہوگا، نہیں، وہاں خالص میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ہر وہ شخص اس نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا اس کو اس کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا، اور وہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو یوں دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو مالک ملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے تو ملک اور بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو جو بھی عمل کرتا ہے وہ سب خیر سے بھرپور ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے تو زندوں کو نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی یہ ہے تیرا معاملہ۔ یہ ایک تمہید کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ جو کہ آپ کے مخاطبین ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ یہ اہل کتاب جو ہے وہ اب عذاب کے زد میں ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر انکار کر دیا ہے آپ کی دعوت کا،
تو جس طرح سے سابقہ قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا، جیسے کہ مثال دے دی گئی آل فرعون کا کہ جس طرح سے وہ ہلاک کر دیے گئے، تو اب ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اب یہ ہلاک کیے جائیں گے، اب ان سے وہ بادشاہت چھین لی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ بادشاہت بنی اسماعیل کے اس گروہ کو دینے والا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ تو اس لیے اب اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو ہرگز نہ بنائیں اہل ایمان ان کافروں کو، ان منکروں کو جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کر لیا ہے، ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اصل مخاطبین اصل میں اس میں وہی منافقین ہیں جو کہ اہل ایمان کے صف میں داخل ہیں، اور انہوں نے اپنی دوستیاں اور یارانیاں اہل کتاب کے ساتھ کر رکھی ہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی ہرگز اپنا دوست نہ بنائیں اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کا پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاةً، مگر یہ کہ پھر ان سے بچو، جیسا کہ ان سے بچنے کا حق ہے، یعنی ان سے کچھ بچنے کی راہ تو تم اختیار کر سکتے ہو، لیکن ان سے دلی دوستی اب تمہاری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کے وہ دشمن ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا چاہتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے خبردار کر رہا ہے، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔